السلام علیکم سامعین، کاشان بصیرت کا یوٹیوب چینل اور میں سیمی زوار۔ کتاب کا نام امام جعفر صادق علیہ السلام ولادت سے شہادت تک، اور یہ ہے پارٹ نمبر 33۔ میں آپ کو بتا دوں کہ ہم جس ٹاپک کو پڑھ رہے ہیں وہ ہے صادق آل محمد صلی اللہ علیہ السلام کے دور میں تقیے کی نوعیت، اور اس حوالے سے ہم نے جو کچھ پڑھا ہے اب تک وہ میں یہ بھی بتا دوں کہ ہم نے اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ مصادر اور احادیث میں روایات کا ایک بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے جو اس زمانے کے حالات کی عکاسی کرتا ہے، اور انہوں نے لکھا اس کتاب میں کہ ہم یہاں پر قارئین کی خدمت میں ان میں سے بعض احادیث پیش کرتے ہیں۔ تو وہ احادیث ہم پڑھتے گئے 1 2 3 4 5 6 7، اور اب پڑھتے پڑھتے ہم نمبر 6 پہ آ گئے ہیں۔ ہم نے 5 احادیث پڑھ لی ہیں جی۔ تو 6 نمبر لکھیے کہ محمد بن سنان نے نصر الخصمی، نون صادر الف لام خ سے عین میم چھوٹی ہے، نصر الخصامی سے روایت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام یہ ارشاد فرما رہے تھے کہ جو شخص ہمارے امر کی معرفت رکھتا ہو کہ ہم ائمہ اہل بیت تو صرف حق ہی کہتے ہیں، تو اس کو اسی بات پر اکتفا کرنا چاہیے کہ جو اسے ہماری طرف سے ملے، اگر وہ اپنے سابقہ علم کے خلاف ہماری طرف منسوب کوئی بات سنے تو اسے جان لینا چاہیے کہ ایسا ہم اس کے دفاع کے لیے کرتے ہیں اور یہ اس کے لیے پسند فرماتے ہیں۔ اب اگلا ہے پوائنٹ 7، اس میں لکھا ہے کہ حسین ہے سین یہ نون حسین بن خالد کوفی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، پیج 459، عرض کیا کہ قربان جاؤں، میں ایک حدیث کے بارے میں آپ علیہ السلام سے سوال مجھے کرنا ہے کہ جسے عبداللہ بن بکیر نے عبید بن زرارہ سے نقل کیا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کون سی حدیث؟ میں نے کہا عبید بن زرارہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جس سال ابراہیم بن عبداللہ بن حسن نے خروج کیا اس سال میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے ملا، اور میں نے آپ علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ مولا، اس نے بڑی میٹھی میٹھی باتیں کی ہیں اور لوگوں نے بڑی جلدی سے اس کے ساتھ ملنا شروع کر دیا ہے، اس کے متعلق آپ کیا حکم دیتے ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا خدا سے ڈرو، اور جب تک آسمان و زمین اپنی جگہ ساکن ہیں تم بھی سکون کے ساتھ رہو۔ عبداللہ بن بکیر کہتا ہے کہ باخدا اگر عبید بن زرارہ سچا ہوتا تو وہ نہ خروج کرتا اور نہ ہی کوئی قیام کرنے والا ہوتا۔ امام علی رضا علیہ السلام نے یہ سن کر فرمایا کہ عبید سے مروی اس حدیث کی تعویل وہ نہیں جو عبداللہ بن بکیر نے سمجھی، بلکہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے آسمان کے ساکن ہونے سے مراد تمہارے مولا یعنی امام مہدی علیہ السلام کے نام کی ندا، اور زمین کے ساکن سے مراد لشکر کے دھنس جانے کو لیا ہے۔ حوالہ ہے عیون اخبار رضا۔ اب ہم آگے ہیں پوائنٹ 8 پڑھ رہے ہیں۔ محمد بن بشیر اور حریز حریز نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اپنے علماء کا اختلاف مجھ پر گراں گزرتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پریشان نہ ہوا کرو، یہ میری طرف سے ہی ہوتا ہے۔ علامہ مجلسی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ان امور میں اختلاف ہے جو تقیہ اور مصلحت کے صادر میں ہوتے ہیں۔ حوالہ ہے کتاب بحار الانوار کا۔ 9 پوائنٹ ہم پڑھ رہے ہیں، لکھا ہے عبید بن زرارہ بیان کرتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم میری جو بھی بات سنو کہ وہ لوگوں یعنی اہل خلاف کے نظریے سے ملتی جلتی ہو تو میں نے اس میں تقیہ کیا ہوتا ہے، اور جو بات تم سنو کہ وہ لوگوں کے نظریے کے مشابہ نہ ہو تو میں نے اس میں تقیہ نہیں کیا ہوتا۔ حوالہ ہے تہذیب الاحکام جلد نمبر 8 اور صفحہ نمبر 98۔ اب ہم آگے ہیں پیج نمبر 460 پر، لکھا ہے اسحاق بن عمار سیرفی سواد یہ رے فے چھوٹی ہے، کہتے ہیں کہ میں نے مسجد کوفہ میں تقیہ کے سبب اپنے مومنین بھائیوں کو سلام کہنا ترک کر دیا تھا۔ جب میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو امام علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا اے اسحاق، تو نے اپنے مومن بھائیوں کے ساتھ یہ جفا کب سے شروع کی ہے؟ تو ان کے پاس سے گزر جاتا ہے اور انہیں سلام تک نہیں کرتا۔ میں نے عرض کیا میں تقیہ کی وجہ سے ایسا کرتا ہوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا سلام کرنا چھوڑ دینا تقیہ نہیں، بلکہ اپنے شیعہ ہونے کا کھلے عام اظہار کرنے سے باز رہنا تقیہ ہے۔ جب کوئی مومن اپنے دوسرے
دوسرے مومن بھائیوں کے پاس سے گزرتا ہے اور انہیں سلام کرتا ہے تو فرشتے اسے کہتے ہیں سلام علیکا و رحمت اللہ و برکاتہ ابداً، یعنی کہ تم پر اللہ کی جانب سے دائمی سلام، رحمت اور برکات ہوں۔ اچھا، اب ہم سامعین پڑھنے جا رہے ہیں پوائنٹ نمبر 10، لکھا ہے عبداللہ بن زرارہ سے روایت ہے، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ اپنے والد کو میرا سلام کہنا اور بتانا کہ میں تمہارے دفاع کے لیے ظاہری طور پر تمہاری برائی کرتا ہوں، کیونکہ جس شخص کو بھی ہم اپنے قریب کرتے ہیں یا اس کی تعریف کرتے ہیں تو دشمن اور دوسرے لوگ اس شخص کو ہماری محبت اور قرابت کی وجہ سے جلد ہی اذیتوں میں مبتلا کر دیتے ہیں، اور جس شخص کی ہم برائی کرتے ہیں وہ اسے اچھا سمجھتے ہیں۔ چونکہ ہماری طرف سے تمہاری نسبت بہت زیادہ مشہور تھی اور ہمارے ساتھ تمہاری عقیدت سے ہر کوئی واقف تھا، اور اس وجہ سے لوگ تمہیں برا سمجھتے تھے، اور ہماری محبت و عقیدت کی وجہ سے معاشرے میں تمہارا مقام گر چکا تھا، چنانچہ میں نے چاہا کہ ظاہری طور پر تمہاری مذمت کروں تاکہ لوگ میری طرف سے تمہاری عیب جوئی سن کر دین کے معاملے میں تمہاری تعریف کریں اور ہمارا یہ عمل تم سے شر کو دور کرنے کا موجب بنے، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے سورہ کہف آیت نمبر 79 میں۔ پیج 461 پہ ہم آ گئے ہیں۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 79 کا ترجمہ پڑھتے ہیں انورٹڈ کوما کہ وہ جو کشتی تھی کچھ غریبوں کی تھی جو کہ دریا میں کام کرتے تھے، تو میں نے چاہا کہ اسے ناقص بنا دوں، اور ادھر ایک بادشاہ نے جو ہر ثابت کشتی پر زبردستی قبضہ کر لیتا ہے، انورٹڈ کوما کلوز۔ پھر لکھا ہے کہ یہ تنزیل الہی میرے اس طرز عمل کے صحیح ہونے پر دلالت کرتی ہے کہ خدا کی قسم حضرت خضر علیہ السلام نے اس کی کشتی کو اس لیے عیبدار کیا تھا تاکہ بادشاہ اسے غصب نہ کرے، حالانکہ وہ بالکل ٹھیک تھی اور اسے عیبدار بنانا صحیح نہ تھا، والحمدللہ یہاں پہ لکھا ہے۔ اس کے بعد لکھا ہے خدا تم پر رحم کرے، اس مثال میں خوب غور کرو، خدا کی قسم تم مجھے تمام لوگوں سے زیادہ اچھے اور میرے زندہ و مردہ تمام اصحاب سے زیادہ پیارے لگتے ہو، اور تم اس ہدایت کے بحر ناپیدا کنار کی سب سے بہترین کشتی ہو۔ دوبارہ میں پڑھتی ہوں، پیارے لگتے ہو اور تم اس ہدایت کے بحر ناپیدا کنار کی سب سے بہترین کشتی ہو، اور تمہارے پیچھے بھی ایک ظالم اور سخت بادشاہ موجود ہے جو اس ہدایت کے بحر کو عبور کرنے والی ہر کشتی پر نظر رکھتا ہے تاکہ اسے اس کے اہل سمیت غصب کر لے یا غصب کر لے، غین سواد بے ہے۔ پس تم جب تک زندہ رہو تم پر خدا بند عالم کی رحمت ہو، اور جب تم اس دنیا سے چلے جاؤ تب تمہیں اس کی رحمت و خوشنودی نصیب ہو۔ اچھا، اس کے بعد اب اگلی ہیڈنگ ہے لقب امیر المومنین۔ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ امیر المومنین حضرت امام علی ابن ابی طالب کا خاص لقب تھا۔ آپ علیہ السلام کو یہ لقب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا کیا تھا، اور اس میں دوسرے لوگ تو کجا ائمہ اہل بیت علیہم السلام میں سے بھی کوئی آپ کا شریک نہیں ہے، لیکن روز ثقیفہ معاملات بگڑ گئے اور لوگوں نے حضرت علی علیہ السلام کی تمام امکانیات سلب کر لیں، سین لام بے، انہیں حکومت اور اسلامی قیادت کی مسند سے ہٹا دیا، اور ان سے اس لقب کا اختصاص الف خ ت سواد الف سواد بھی سلب کر کے خود کو امیر المومنین کہلوانے لگے۔ اس کے بعد یہ لقب کرسی خلافت و ملوکیت پر بیٹھنے والے ہر شخص پر بولا جانے لگا۔ پیج 462۔ حتیٰ کہ جگر خوارہ کے بیٹے اور اس کے بیٹے یزید پلید اور دوسرے امویوں کو بھی اس لقب سے نوازا گیا، اور جب امویوں کی ظالمانہ حکومت کا خاتمہ ہوا تو بنی عباس برسر اقتدار آ گئے۔ ان میں بنی امیہ سے بھی زیادہ خباثت بھری ہوئی تھی، اور انہوں نے اس مقدس لقب کی حرمت کا لحاظ نہ رکھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لفظ خلیفہ اور خلافت کا ایک نشان بن گیا، خواہ خلیفہ کیسا ہی ہو اور خواہ خلافت کیسی ہی ہو، اس عمل سے اس لقب کا تقدس ختم ہو کر رہ گیا اور اس کا تمام عز و شرف ہوا ہو گیا۔ اس لقب کے متعلق ائمہ طاہرین علیہ السلام کے بہت سے فرامین موجود ہیں جو اس کے حقائق و اسرار کو بیان کرتے ہیں۔ علامہ باقر محمد مجلسی علیہ رحمہ نے بحار الانوار کی 37ویں یعنی 37 جلد کے صفحہ نمبر 290 سے 340 تک ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی بے شمار احادیث نقل کی ہیں جو اس لقب کو حضرت علی
بن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ مختص ہونے کو بیان کرتی ہیں۔ یہاں ہم آپ احباب کی خدمت میں ان میں سے صرف 2 احادیث کو پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ نمبر 1، ایک شخص نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ اے امیر المومنین، آپ پر سلام ہو۔ امام علیہ السلام اپنے قدموں پر کھڑے ہو گئے اور فرمایا، ٹھہر جاؤ، یہ نام امیر المومنین صرف حضرت علی علیہ السلام کے لیے بولا جا سکتا ہے، اور یہ نام خداوند عالم نے صرف انہیں ہی دیا تھا۔ ان کے علاوہ جس کو بھی اس نام سے پکارا گیا وہ اس پر خوش ہوا تو وہ منکوح میم نون کاف واو ہے ٹھہرا، اور اگر وہ اس پر خوش نہ ہوا تو وہ آزمائش میں پڑ گیا، اور یہ اس فرمان الہی میں آیا ہے۔ اب جو فرمان الہی ہے اس کا ترجمہ ہے جو سورہ نساء کی آیت نمبر 117 ہے، انورٹڈ کاما کے، وہ اللہ کے سوا صرف مؤنث صفت چیزوں کو پکارتے ہیں، اور وہ تو بس باغی شیطان ہی کو پکارتے ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ آگے لکھا ہے، راوی کہتا ہے کہ میں نے پوچھا کہ آپ علیہ السلام کے قائم کو کس نام سے پکارا جائے گا؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، انہیں یوں پکارا جائے گا کہ، ہم آگے پیج 463 پر، کہ انورٹڈ کاما، اے بقیت اللہ، آپ علیہ السلام پر سلام ہو، اے فرزند رسول، آپ علیہ السلام پر سلام ہو۔ اور یہ حوالہ ہے تفسیر عیاشی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 276، اور بہار الانوار جلد نمبر 37 صفحہ نمبر 332۔ اور دوسرا ہے، دوسرے جو پوائنٹ تھا، یعنی ہم نے ایک پڑھ لیا، دوسرا ہے کہ مناقب ابن شہر آشوب میں آیا ہے کہ ہمارے علماء نے حضرت علی علیہ السلام کے علاوہ باقی ائمہ علیہ السلام پر اس لقب کا اطلاق ناجائز قرار دیا ہے۔ ایک شخص نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہا کہ یا امیر المومنین، امام علیہ السلام نے فرمایا، اپنی زبان کو روک لو، کیونکہ سوائے حضرت علی علیہ السلام کے جو بھی اس نام سے پکارے جانے پر راضی ہوتا ہے وہ ابو جہل والی مصیبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر ابو جہل والی جہاں پر لکھا ہے وہاں پہ حاشیے میں پڑھنے کو کہا ہے، ہم پڑھ لیتے ہیں۔ لکھا ہے، سید ابن طاؤس رضوان اللہ علیہ نے الیقین فی امرۃ الامیر المومنین نامی ایک کتاب تحریر کی ہے۔ اس کتاب میں سید بزرگوار نے شیعہ و سنی مصادر سے 2 احادیث اس لقب پر حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ مختص ہونے کے بارے میں ذکر کی ہیں۔ ان میں سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت فضیل سے مروی ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے فضیل، خدا کی قسم، حضرت علی علیہ السلام کے علاوہ قیامت میں جسے بھی اس نام سے پکارا جائے گا وہ افتراء باز اور جھوٹا ہوگا۔ کتاب کا حوالہ ہے الیقین صفحہ نمبر 92۔ اور اب ہم واپس آ گئے ہیں جہاں سے ہم حاشیے میں گئے تھے۔ لکھا ہے کہ معزز قارئین، یہ 2 حدیثیں ذکر کرنے کے بعد اب ہم درج ذیل چیزوں کی وضاحت کرتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 1، بہت سی احادیث میں ملتا ہے کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام بھی اپنے زمانے کے طاغوتوں کو امیر المومنین کہا کرتے تھے۔ واضح رہے کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام صرف اپنے اور اپنے شیعوں کی جانوں کو بچانے کے لیے ہی بطور تقیہ ان خبیثوں کو اس لقب سے کے ساتھ پکارتے تھے تاکہ ان کے دشمنوں کی ان کے خلاف کوئی حجت باقی نہ رہے۔ پھر دوسرا پوائنٹ یہ، اس سے مکمل طور پر یہ واضح ہو جاتا ہے کہ وہ حکام اس لقب کو اپنے لیے پسند کرتے تھے، جبکہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرمان میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام کے سوا جو بھی اس لقب سے ملقب کیے جانے پر راضی ہوگا وہ ٹھہرے گا، اور اگر وہ اس سے راضی نہیں ہوگا تو مصیبت و آزمائش میں پڑ جائے گا۔ پیج نمبر 464۔ بنا بنی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کا مدعیان خلافت کو امیر المومنین کے لقب سے یاد کرنے کا مقصد ان لوگوں کی حقیقت بتانا اور ان کی اصلیت سے پردہ اٹھانا تھا، کیونکہ یہ اسی لقب سے ملقب کیے جانے کو پسند کرتے تھے، بلکہ اگر کوئی شخص انہیں اس کے علاوہ کسی نام سے پکارتا تو یہ اس سے ناراضگی اور غصے کا اظہار کرتے تھے، جیسا کہ حضرت امام علی زین العابدین علیہ السلام جب یزید بن معاویہ کے سامنے حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا، اے یزید، کیا تو مجھے بات کرنے کی اجازت دیتا ہے؟ یزید نے کہا، آپ علیہ السلام بات کریں اور فضول گوئی سے اجتناب کریں۔ یزید نے ایسا اس لیے کہا تھا کیونکہ اسے یہ بات بڑی ہی ناگوار گزری تھی کہ کوئی اسے اس کے نام سے پکارے، اس لیے اس نے امام علیہ السلام سے کہا کہ فضول گوئی سے اجتناب کریں، یعنی مجھے امیر المومنین کہہ کر خطاب کریں۔ مورخ طبری سے معتصم عباسی کے احوال میں لکھا ہے کہ عید کے دن معتصم عباسی اپنی سواری پر سوار ہو کر باہر نکلا تو ایک بوڑھے شخص نے کھڑے ہو کر اسے اے ابو اسحاق کہہ کر خطاب کیا،
تو اس کا لشکر اس بوڑھے کو مارنے کے درپے ہو گیا، کیونکہ اس نے معتصم کو امیر المومنین کہہ کر خطاب نہیں کیا تھا۔ قارئین کرام، ہم نے یہ بحث بعض ان احادیث کے لیے بطور مقدمہ ذکر کی ہے جن میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے صفا، سین فے الف ہے و منصور وغیرہ کو امیر المومنین کہہ کر خطاب کیا تھا، تاکہ آپ جان لیں کہ امام علیہ السلام نے جو انہیں اس لقب سے یاد کیا ہے تو امام علیہ السلام کی اس سے مراد انہیں بطور شرعی خلیفہ تسلیم کرنا نہیں ہے، بلکہ اپنی مظلومیت کا اظہار ہے کہ جس میں آپ علیہ السلام ان کی وجہ سے پڑے ہوئے تھے، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام ان جیسے ظالموں کو اس مقدس لقب سے یاد کرنے پر مجبور تھے۔ اب اگلے پیراگراف میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ اور ایک ایسے دوسرے اعتبار سے امام علیہ السلام تاریخ اور آنے والی نسلوں کو بتانا چاہتے تھے کہ وہ ظالم و جابر حکمران اس لقب سے ملقب کیے جانے کو پسند کرتے تھے تاکہ لوگ ان فاسقوں اور فاجروں کے کردار سے آشنا ہو جائیں اور یہ بھی جان لیں کہ امویوں اور عباسیوں کے گھر فساد کے گڑھ تھے، گاپڑے تھے، اور ان کے مردوں اور عورتوں میں ہر طرح کی برائیاں عام تھیں۔ پیج 465۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے حکومت بنی امیہ کے بارے میں امام علیہ السلام کا موقف، ہم پڑھ رہے ہیں۔ نیچے لکھا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام بنی امیہ کی حکومت کو سخت نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اور ایسا درج ذیل وجوہات کی بنا پر تھا۔ اولاً یہ ایک غیر شرعی بلکہ باطل، ظالم اور فاسد حکومت تھی، اسے خوف و دہشت اور قتل و غارت گری کر کے حاصل کیا گیا تھا۔ ثانیاً اس میں دین خدا کے ساتھ تلاعب، تیلام الف عین بے کیا گیا تھا، یعنی اس کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کیا گیا تھا، اور اس کے اولیاء کی ہتک بھی کی گئی تھی۔ ثالثاً ماضی میں آغاز اسلام ہی سے یہ اسلام اور پیغمبر گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالف تھی۔ رابعاً اس حکومت کے ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ عطرت کے خون کے ساتھ رنگے ہوئے تھے، جبکہ خداوند عالم نے اپنے محکم ارادے کے تحت ان ذوات مقدسہ سے ہر طرح کی برائی کو دور کر رکھا تھا اور انہیں ایسے پاک کیا جیسا کہ پاک کرنے کا حق ہے۔ کتنے ہی ایسے بے گناہ خون تھے جو بنی امیہ کی تلواروں سے بہائے گئے، کتنی ہی ایسی زیادتیاں ہیں جو ان کے حکم سے کی گئیں، اور مصائب کے کتنے گراں پہاڑ ہیں جو اس شجرہ ملعونہ کے زمانے میں آل محمد علیہ السلام پر ٹوٹے، اور ان مصائب و آلام کربلا کا خونی واقعہ سر فہرست ہے جس نے آل رسول علیہ السلام کے دلوں کو حزن و ملال سے بھر دیا تھا، ان کی عزت کو در بدری میں بدل دیا تھا، اور انہیں نا ختم ہونے والے صدموں سے دوچار کر دیا تھا۔ اس کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے جد بزرگوار حضرت امام علی زین العابدین علیہ السلام کے دور میں پیدا ہوئے تھے، جو واقع کربلا کے عینی شاہد اور اپنے بابا امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت کے پہلے وارث تھے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کو اپنے خاندان کے جلیل القدر مردوں کی موت کا صدمہ سہنا پڑا، جس میں سر فہرست آپ علیہ السلام کے والد بزرگوار حضرت امام حسین علیہ السلام تھے، کہ جو جوانان جنت کے سردار اور سبط پیغمبر تھے۔ پیج 466 پہ ہم آ گئے، اور سبط پیغمبر تھے، اور ان بلند نسبتوں کے باوجود بھی ان کو بڑی بے رحمی کے ساتھ شہید کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد خیموں میں لوٹ مار، ان کو جلانے، آل رسول کی بے حرمتی کرنے اور آپ کو شہید کر دینے کی بار بار دھمکیوں، اور آل رسول کو پابند رسن فرعون وقت کے دربار میں لے جانے جیسے بڑے بڑے مصائب کا سامنا کرنا پڑا، کہ جن کے تصور سے ہی انسانیت کی جبین سے غیرت کا پسینہ پھوٹ پڑتا ہے۔ اگلے پیراگراف میں ہے کہ کربلا، کوفہ اور شام میں آل رسول علیہ السلام کو اس شجرہ ملعونہ کی غلیظ و متعفن شاخوں جیسے یزید بن معاویہ، عبید اللہ بن زیاد اور عمر بن سعد بن ابی وقاص وغیرہ سے جن مصائب کا سامنا کرنا پڑا، وہ سب امام زین العابدین علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے تھے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے پوتے تھے، اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ امام علیہ السلام نے اپنے جد امجد کے اس واقعہ حائلہ
ہے الف حمزہ لام ہے کے بارے میں کیا کیا سنا ہوگا، اور یہی وجہ ہے کہ واقعہ کربلا کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی تمام روایات آپ علیہ السلام کے والد بزرگوار اور جد بزرگوار امام سجاد علیہ السلام سے سنی ہیں۔ معزز قارئین، درجہ بالا وجوہات اور ان کے علاوہ وجوہات کی بنا پر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام حکومت بنی امیہ کو سخت نفرت کی نگاہوں سے دیکھتے تھے اور اپنے ماننے والوں کو بھی ان سے دور رہنے کی تلقین کرتے تھے، جیسا کہ درج ذیل احادیث سے بھی اس کی صراحت ہوتی ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا کیا لکھا ہے۔ ہیڈنگ میں ہے کہ ایک توبہ کرنے والے شخص کا قصہ لکھا ہے۔ علی بن ابی حمزہ کہتے ہیں، بنی امیہ کے کاتبوں میں سے ایک شخص میرا دوست تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ آپ مجھے امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع دیں۔ میں نے امام علیہ السلام سے اس کے حاضر ہونے کی اجازت لی تو امام علیہ السلام نے اسے شرف باریابی کا موقع دیا۔ وہ امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے امام علیہ السلام کو سلام عرض کیا اور آپ علیہ السلام کے سامنے بیٹھ گیا اور پھر گویا ہوا۔ پیج 467 پہ ہم آ گئے۔ وہ گویا ہوا کہ قربان جاؤں، میں اس قوم یعنی بنی امیہ کے دیوانوں میں موجود تھا اور میں نے ان کے ہاں سے خاصا مال بٹورا، اور میں نے یہ نہ سوچا کہ یہ کن ذرائع سے آ رہا ہے۔ یہاں پہ یہ گفتگو اس کی ختم ہوئی۔ اس کی یہ بات سن کر امام علیہ السلام نے فرمایا، اگر بنی امیہ کتابت کرنے والوں، خراج جمع کرنے والوں، لڑنے والوں اور اپنی جماعت میں شامل ہونے والوں کو نہ پاتے تو ہمارا حق غصب نہ کر سکتے، اور اگر لوگ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیتے تو وہ وہی چیز پاتے جو ان کے ہاتھوں میں آتی ہے۔ اس شخص نے عرض کیا، قربان جاؤں، کیا اب میرے نکلنے کی کوئی راہ ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، اگر میں تمہیں نکلنے کا طریقہ بتا دوں تو کیا تم اس پر عمل کرو گے؟ اس نے کہا، جی ہاں، میں آپ کے فرمان پر عمل کروں گا۔ تو امام علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ تم نے جو کچھ بھی ان کے ہاں سے کمایا ہے اسے علیحدہ کر دو، اور ان میں سے جس کا مال کا مالک تمہیں معلوم ہے وہ اسے واپس کر دو، اور جس کے مالک کا کوئی پتہ نہ چلے تو اسے صدقہ کر دو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو خدا کی بارگاہ سے تمہیں جنت دلوانے کا میں ضامن ہوں۔ راوی کہتا ہے کہ امام علیہ السلام کی بات سن کر اس شخص نے کافی دیر تک اپنا سر جھکائے رکھا، پھر کہنے لگا، میں آپ علیہ السلام پر قربان جاؤں، میں ضرور آپ کے فرمان پر عمل کروں گا۔ اب آگے لکھا ہے کہ علی بن ابی حمزہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ شخص ہمارے ساتھ کوفہ واپس چلا آیا اور اپنی ہر چیز حتیٰ کہ اپنے بدن کے کپڑے تک بھی نکال کر باہر رکھ دیے، یعنی یہ چیزیں اپنے اصل مالکوں تک پہنچا دیں۔ اب آگے لکھا ہے کہ پھر میں نے اپنے دوستوں سے چندہ اکٹھا کر کے اس کے لیے لباس خریدا اور اسے گھر چلانے کا کچھ خرچ فراہم کیا، اور اس کے چند ماہ بعد وہ بیمار ہو گیا اور ہم اس کی عیادت کے لیے جانے لگے۔ ایک دن جب میں اس کے پاس گیا تو وہ جان کنی کے عالم میں تھا۔ میں نے اپنی آنکھیں کھول کر اس نے اپنی آنکھیں کھول کر میری طرف دیکھا اور کہنے لگا، اے علی علیہ السلام، خدا کی قسم، آپ کے مولا نے اپنا وعدہ پیج 468 آپ کے مولا نے اپنا وعدہ وفا کر دیا ہے۔ بس اس کے منہ سے انہی الفاظ کا نکلنا تھا کہ اس کی روح پرواز کر گئی، اور ہم نے ہی اس کی تجہیز و تکفین وغیرہ کے امور انجام دیے۔ اس کی موت کے امور سے فراغت کے بعد جب میں امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو امام علیہ السلام نے میری طرف رخ انور کر کے فرمایا، اے علی علیہ السلام، خدا کی قسم، ہم نے تمہارے دوست کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا ہے۔ علی کہتے ہیں، امام علیہ السلام کا فرمان سن کر میں نے کہا، قربان جاؤں، آپ سچ فرما رہے ہیں، اور خدا کی قسم اس نے بھی اپنی موت کے وقت مجھ سے یہی کہا تھا۔ اچھا سامعین، یہاں پہ حوالہ ہے، بریکٹ میں لکھا ہے، اصول کافی، جلد نمبر 5، صفحہ نمبر 106۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے کہ ظالموں کی مدد کرنے سے تائب ہونے والا شخص۔ لکھا ہے، حضرت ابو بصیرہ کہتے ہیں کہ میرا ایک ہمسایہ تھا جو بادشاہ وقت کے اشاروں پر چلتا تھا۔ اس نے اس کام سے بڑا مال کمایا تھا۔ اس نے گانے بجانے والی عورتوں کے ناچ گانے وغیرہ کے لیے ایک مخصوص مکان بنایا ہوا تھا، اور اس کے پاس منعقد ہونے والی رقص و سرود کی محفلوں میں بہت سے لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا، اور وہ شراب نوشی کرتا تھا اور مجھے اذیت دیتا تھا۔ میں نے کئی بار اسے سمجھایا مگر وہ باز نہ آیا۔ جب میں نے بہت زیادہ اصرار کیا
تو وہ مجھ سے کہنے لگا اے بندے خدا میں طرح طرح کی روحانی بیماریوں میں مبتلا ہوں اور تم ان سے آزاد ہو، اگر تم اپنے مولا کی بارگاہ میں میری بخشش کی دعا کرنے کی درخواست کرو تو مجھے امید ہے کہ تمہارے اس وسیلے سے خدا مجھے نجات عطا کرے گا۔ اس کی یہ بات میرے دل کو لگی اور جب میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے امام علیہ السلام سے اس کا ذکر کیا۔ امام علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا جب تم کوفہ واپس جاؤ گے تو وہ تمہارے پاس آئے گا، تم اسے کہنا کہ امام صادق علیہ السلام تجھ سے کہہ رہے ہیں کہ اگر تم اپنی عادت سے باز آ جاؤ تو میں خدا کی طرف سے تمہاری جنت کا ضامن ہوں۔ پیج 469۔ حضرت ابو بصیر کہتے ہیں کہ جب میں کوفہ واپس آیا تو وہ پہلے کی طرح ہی اپنی مستی میں مست میرے پاس آیا۔ اس وقت میرے پاس اور بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، میں نے اسے پابند کر کے اپنے پاس بٹھا لیا۔ جب دوسرے لوگ میرے پاس سے اٹھ گئے تو میں نے اس سے کہا کہ اے بندہ خدا، میں نے امام صادق علیہ السلام کے سامنے تمہارا ذکر کیا تو امام علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ جب تم واپس کوفہ جاؤ گے تو وہ تمہارے پاس آئے گا، تم اسے کہنا کہ امام صادق علیہ السلام تجھ سے کہتے ہیں کہ اگر تم اپنی عادت سے باز آ جاؤ تو خدا کی طرف سے میں تمہاری جنت کا ضامن ہوں۔ یہ سن کر وہ رو پڑا اور کہنے لگا میں تجھے خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، سچ سچ بتاؤ کہ یہ بات امام جعفر صادق علیہ السلام نے تم سے کہی ہے؟ ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں نے اسے قسم کھا کر بتایا کہ یہ جو بات میں نے تمہیں بتائی ہے یہ امام علیہ السلام نے فرمائی ہے۔ اس پر اس نے یہ کہا کہ تم صحیح کہتے ہو، پھر وہ چلا گیا۔ کچھ دن بعد اس نے مجھے بلا بھیجا۔ جب میں اس کے پاس گیا تو وہ اپنے گھر کی پچھلی طرف برہنہ حالت میں موجود تھا۔ اس نے مجھ سے کہا اے ابو بصیر، میں نے اپنے گھر کی تمام چیزیں نکال دی ہیں اور اب میں لباس سے بھی محروم ہو گیا ہوں۔ اچھا، اب یہاں پر لکھا ہے حاشیے میں پڑھنے کے لیے، چلیے یہاں سے پہلے حاشیے میں پڑھ لیتے ہیں۔ 3 لائنیں ہیں، لکھا ہے کیونکہ اس وقت جو چیزیں اس کے پاس موجود تھیں وہ اس کی محنت مزدوری اور ذاتی کمائی کی نہ تھیں، حتیٰ کہ اس کے تن کے کپڑے بھی اس نے ایسے ہی لوگوں پر زور زبردستی کر کے حاصل کیے تھے، لہٰذا اس نے وہ تمام چیزیں اپنے اصلی مالکوں کے حوالے کر دی تھیں۔ اب آگے چلتے ہیں جی یہاں سے کہ جب اس نے کہا کہ اس نے اپنے گھر کی تمام چیزیں نکال دیں اور اب میں لباس سے بھی محروم ہو گیا ہوں، تو حضرت ابو بصیر کہتے ہیں کہ اس کی غربت و افلاس کا یہ حال دیکھ کر میں نے اپنے ساتھیوں کی مدد سے اسے لباس فراہم کیا اور اس کے کچھ ہی دن بعد وہ بیمار ہو گیا اور میری طرف یہ پیغام بھیجا کہ میں بیمار ہوں، آپ میرے پاس تشریف لے آئیں۔ میں اس کے علاج معالجے میں مشغول ہو گیا حتیٰ کہ اس کی موت کا وقت قریب آن پہنچا۔ پیج 470۔ میں اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اس پر غشی طاری ہونا شروع ہو گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد اسے افاقہ ہوا تو وہ مجھ سے کہنے لگا اے ابو بصیر، آپ کے مولا علیہ السلام نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے۔ اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ پھر جب میں حج کرنے گیا تو امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جو ہی میں امام علیہ السلام کے پاس داخل ہوا تو امام علیہ السلام نے مجھے دیکھتے ہی فرمایا اے ابو بصیر، ہم نے تمہارے دوست کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا ہے۔ اچھا سامعین، یہاں پہ حوالہ ہے اصول کافی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 474۔ اب آگے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے قارئین کرام، واضح رہے کہ ہم سابقاً حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اور جنت کی ضمانت کے عنوان کے تحت بیان کر چکے ہیں کہ امام معصوم علیہ السلام خدا کے نزدیک بلند مقام کا حامل ہوتا ہے اور وہ جسے چاہے جنت کی ضمانت دے سکتا ہے۔ اچھا جی، اب آئیے اگلی ہیڈنگ کی طرف۔ یہاں لکھا ہے کہ ظالموں کی مدد کرنا حرام ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے ابن ابی عمیر نے داؤد بن زربی سے نقل کیا ہے، وہ کہتے ہیں مجھے حضرت امام علی بن الحسین علیہ السلام اور بریکٹ میں لکھا ہے امام سجاد علیہ السلام کے ایک غلام نے بتایا کہ جب میں کوفے میں تھا تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہیرا میں تشریف لائے۔ ہیرا ہے یہ رے ہے۔ میں نے ان کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا قربان جاؤں، آپ علیہ السلام داؤد بن علی یا ان میں سے کسی اور سے بات کر دیں تاکہ میں بھی امور مملکت کی انجام دہی میں اپنا حصہ ڈالوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا میں ایسا نہیں کروں گا۔ وہ کہتا ہے امام علیہ السلام کا جواب سن کر میں اپنے گھر واپس چلا آیا اور یہ سوچنے لگا کہ امام علیہ السلام نے ایسا کہنے سے کیوں انکار کیا۔
سوچتے سوچتے یہ بات میرے ذہن میں آئی کہ شاید امام علیہ السلام نے اس لیے انکار کیا کہ کہیں میں لوگوں پر ظلم و جور نہ کرنے لگ جاؤں۔ پھر میں نے فیصلہ کیا کہ باخدا میں امام علیہ السلام کو پکا عہد دوں گا کہ میں کسی پر بھی ظلم و جور نہ کروں گا اور عدل سے کام لوں گا۔ وہ کہتا ہے کہ میں یہ سوچ کر امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا قربان جاؤں، میں سمجھتا ہوں کہ شاید آپ علیہ السلام نے اس سے انکار اس لیے کیا ہے کہ کہیں میں ظلم و جور میں نہ پڑ جاؤں۔ پیج 471 پہ ہم آ گئے ہیں۔ میں آپ علیہ السلام کو اپنے عادل رہنے کی یقین دہانی کے لیے کہتا ہوں کہ اگر میں نے عدل نہ کیا اور کسی ایک انسان کے ساتھ بھی ظلم و زیادتی سے پیش آیا تو میری ہر بیوی کو طلاق ہوگی اور میری تمام مملوکہ لونڈیاں اور غلام آزاد ہوں گے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا تم ایسا کیسے کہہ سکتے ہو؟ میں نے کہا میں نے اس پر قسم کھائی ہے۔ امام علیہ السلام نے سر آسمان کی طرف بلند کیا اور فرمایا تمہارے لیے آسمان کو اٹھا لینا اس سے زیادہ آسان ہے۔ اب یہاں پہ حوالہ ہے اصول کافی کا۔ اب اس کے بعد لکھا ہے کہ امام علیہ السلام نے اس فرمان کا مطلب بیان کرتے ہوئے علامہ مجلسی علیہ رحمہ مراعات العقول میں لکھتے ہیں کہ تم اس وعدے کو پورا نہیں کر سکتے، تمہارا ان لوگوں کے ساتھ ظلم کے بغیر کام کرنا محال ہے۔ اگر تم اس کی جگہ آسمان کا بوجھ اپنے اوپر اٹھا لو تو وہ تمہارے لیے اس کی نسبت زیادہ ہلکا اور آسان ہوگا۔ اب آگے لکھا ہے کہ محمد بن اظافر عین ز الف فیرے اظافر نے اپنے والد سے نقل کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ اے اظافر تم ابو ایوب اور ربی ریب یہ عین کے ساتھ کام کرتے ہو، بتاؤ اس وقت تم کیا کرو گے جب تمہیں ظالموں کی مددگاروں کے ساتھ بلایا جائے گا؟ تو امام علیہ السلام کی بات سے میرے والد بڑے ہی غمگین اور بیدار ہو گئے اور ان کی آواز حلق میں ہی اٹک گئی۔ ان کا یہ حال دیکھ کر امام علیہ السلام نے فرمایا اے اظافر میں نے تمہیں اسی بات کا خوف دلایا ہے جس سے خدا نے مجھے ڈرایا ہے۔ محمد کہتے ہیں اس کے بعد میرے والد وہاں سے چلے گئے اور اسی فکر و پریشانی سے وفات پا گئے۔ حوالہ ہے اصول کافی جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 105۔ اور اب ہم سامعین اگلے صفحے کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ پیج نمبر 472 لکھا ہے کہ جہم جیم ہے میم بن حمید کہتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ کیا تم نے ان لوگوں کے بادشاہ کو دھوکہ نہیں دیا؟ تو میں نے عرض کیا نہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا پھر تو نے کیوں اسے چھوڑ دیا؟ میں نے کہا میں نے اپنا دین بچانے کی غرض سے ایسا کیا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا تو کیا تو اس پر پرعزم ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اب تیرا دین سلامت ہو گیا ہے۔ اور سامعین اس کا حوالہ ہے اصول کافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 108۔ تو یوں پیج نمبر 472 تک ہم اپنی ریڈنگ کا اختتام کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگلی جو ہے وہ پراپر ہیڈنگ ہے، یعنی نیا چیپٹر ہے۔ نام بتا دیتی ہوں تاکہ آپ کا شوق بڑھ جائے۔ وہ یہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور کے اموی حکمران، یہ ہم مل کر پڑھیں گے انشاءاللہ اگلی آڈیو میں۔ اور جیسا کہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ کتنا فاصلہ ہے، بس اس کو بند کر کے اگلے کا بٹن آن کر دیجئے، ہماری ریڈنگ پھر شروع ہو جائے گی۔ ہاں لیکن چاہیں تو اس سے پہلے ایک کپ چائے بنا کے ساتھ رکھ لیں، بسکٹ رکھ لیں، کیونکہ کتاب کے ساتھ جب بیٹھتے ہیں تو دوستی میں تو یہ بہت اچھا لگتا ہے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔